بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احصوا ہلال شعبان لرمضان وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فأغفر له ألا من مسترزق فأرزقه ألا من مبتلا فأعافيه ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ماہ شعبان المعظم جو اسلامی جنتری کے اعتبار سے اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے، گنتی یاد رکھنی چاہیے، اور جو اسلامی مہینے ہیں ان کو بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ خاص طور پر ہمارے عبادت کے جو بہت سارے پہلو ہیں ان کے لیے چاند کی تاریخ اور قمری تاریخ کو یاد کرنا یہ نہایت اہمیت کی حامل ہے۔ خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احصوا ہلال شعبان لرمضان۔ ویسے تو ہر مہینے کی تاریخوں کو گننا چاہیے، شمار کرنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے۔ آج کتنی تاریخ ہے یہ ہمیں معلوم رہنا چاہیے۔ ہم یہ تو بڑی آسانی سے بتاتے ہیں کہ جنوری، فروری، مارچ، اپریل کی آج فلاں تاریخ ہے، لیکن ہماری اکثریت اگر اسلامی تاریخ کے بارے میں ان سے معلوم کیا جائے تو شاید معاشرے اور سماج کے اندر انگلیوں پر گنے جانے والے چند افراد اسلامی تاریخ بتا سکیں کہ ہاں آج 14 شعبان المعظم ہے، ورنہ اکثریت اس سے ناواقف رہتی ہے۔ جبکہ ہمارے بہت سارے مسائل خاص طور پر جو عبادت سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے تہوار عید اور بقرعید، ان سب کا تعلق رمضان المبارک، عاشوراء، شعبان کی 15ویں تاریخ، یہ سب میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اسلامی تاریخ سے جڑے ہوئے بڑے اہمیت کے حامل مواقع ہیں۔ تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، حضور نے ارشاد فرمایا خاص طور پر شعبان کے متعلق احصوا ہلال شعبان لرمضان۔ آگے بہت بابرکت بڑی رحمتوں سے بھرپور مہینہ آ رہا ہے، رمضان المبارک۔ اس کے اہتمام میں اور اس کے استقبال میں
شعبان المعظم کی ایک ایک تاریخ کی گنتیاں کرتے چلو اور پورے اہتمام کے ساتھ انہیں یاد رکھو، اور خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شعبان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان یہ میرا مہینہ ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مہینے کو اپنی جانب منسوب کر لینا یہ کتنی عظمت کی بات ہے، کتنی بزرگی کی بات ہے۔ شعبان کو حضور نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، اور صرف فرمایا نہیں، اس مہینے کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادات کا گراف اور مہینوں کے مقابلے میں بڑھا دیتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو، امہات المؤمنین کو، صحابیات کو اس مہینے میں عبادت بڑھانے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرمایا کرتے تھے، تعلیم دیا کرتے تھے، خود عمل پیرا بھی رہتے تھے۔ میں نے پچھلے ہفتے آپ کو بتایا حدیث کے حوالے سے کہ جتنا اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ 11 مہینوں میں سے شعبان کے اندر کیا کرتے تھے، اور کسی مہینے میں اتنا آپ اہتمام نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ روایات تو یہ بتاتی ہیں کہ اتنی کثرت سے آپ روزہ رکھتے تھے شعبان میں کہ رمضان کے علاوہ اور کسی مہینے میں اتنی کثرت کے ساتھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں رکھتے تھے۔ رمضان ایک مہینہ ہے جس میں پورے ماہ مبارک کا روزہ رکھنا فرض ہے، آپ بھی رکھتے تھے، امت کو بھی رکھنا ہے، لیکن رمضان سے ہٹ کر کے جو اور 11 مہینہ ہے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانیہ، رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک، شوال المکرم، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، یہ کل 12 مہینے ہیں۔ رمضان اس کے روزے تو فرض ہیں، اس میں تو روزہ رکھنا میرے دوستو امت کا فرض ہے۔ ہر بالغ مکلف مسلمان مرد اور عورت یہ اللہ کے نام پر مباحات کو بھی استعمال نہیں کرے گا، بہت ساری جائز باتوں سے بھی اسے روکا گیا ہے، اللہ کا حکم سمجھ کر کے اس کو رکنا ہے، یہ بندگی ہے، یہ اللہ کا بندہ بننے کے لیے میرے دوستو ضروری ہے۔ تو رمضان تو پورے مہینے کا، لیکن شعبان کے اندر بھی آپ بڑی کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ یتحفظ من شعبان ما لا یتحفظ من غیرہ، یہ تھا معمول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کی حکمت بھی میرے دوستو محدثین نے بیان کی۔ آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ رمضان کے علاوہ جتنے اور مہینے تھے ان مہینوں کے اندر ایام 20 کے روزہ رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ اور ایام 20 کن کو کہا جاتا ہے؟ 20 کے معنی سفیدی کے آتے ہیں، یہ بیضاء کی جمع ہے۔ سفید راتیں کب ہوتی ہیں؟ جب چاند بڑا ہو جاتا ہے، جب چاند بڑا ہو جاتا ہے اور چاند کی چاندنی میرے دوستو تاریکی کو کاٹ دیتی ہے، چھانٹ دیتی ہے، اور روشنی کا نور فضاؤں کے اندر برپا رہتا ہے،
آپ راستہ چلیں گے راستہ دکھتا ہے, دکان مکان دکھائی دیتی, چاند بڑا ہے, چاند کی چاندنی میں اور اس کی روشنی میں ہمیں ساری چیزیں نظر آتی ہیں. تو 3 تاریخیں ایام بیز کہلاتی ہیں. 13ویں بڑا ہو چکا ہے, 14ویں اور بڑا ہو جاتا ہے, اور 15ویں مکمل ہو جاتا ہے چاند. ان راتوں کو ایام بیز کہا جاتا ہے. حالانکہ رات کی نسبت سے میں نے کرنوں کی اور سفیدی کی باتیں بتائی ہیں. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام بیز کا روزہ رکھا کرتے تھے, لیکن یہ روزہ فرض نہیں ہے. اسی لیے کبھی کوئی مہمان گھر پر آ گیا تو اس کی مہمان نوازی کے لیے آپ نے کبھی روزہ ترک کر دیا. معمول تھا آپ کا, لیکن کبھی سفر کا موقع پیش آ گیا تو سفر کے اندر روزہ رکھنا ذرا مشکل ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام بیز آنے کے باوجود بھی کبھی کبھار ان تینوں ایام کا روزہ نہیں رکھا. محدثین یہ فرماتے ہیں کہ شعبان کے اندر جو آپ کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے, یہ جو بقیہ مہینوں میں ایام بیز کے روزے کبھی کبھار کسی سفر کی بنیاد پر یا مہمانوں کی نوازش اور ان کی ضیافت کی بنیاد پر آپ ترک کیا کرتے تھے, گویا شعبان المعظم کے اندر ان تمام روزوں کی آپ قضا فرماتے تھے. آپ کا یہ ارشاد ہے کہ اگر ہر مہینے کے 3 روزے رکھ لیے جائیں تو اللہ تبارک و تعالی ہر نفل عمل کا اجر و ثواب 10 گنا بڑھا کر کے دیتا ہے. تو آپ 3 کو اگر 10 سے ضرب دیں گے 30 بن جاتے ہیں کہ نہیں بن جاتے ہیں؟ گویا آپ نے پورے مہینے کا روزہ رکھ لیا, 3 دن کا روزہ رکھا اور 30 دن کا ثواب آپ نے پا لیا. آپ شوال سے لے کر کے شعبان المعظم تک اگر تمام مہینوں کے اندر ایام بیز کا روزہ رکھتے ہیں تو اجر و ثواب کے لحاظ سے آپ نے گویا 11 کے 11 مہینے ایک ایک دن کا آپ نے روزہ رکھ لیا ہے. اور پھر رمضان ہے, اس میں تو آپ روزہ رکھتے ہی ہیں. صبح صادق سے پہلے سحری کھا کر غروب آفتاب تک ایک اچھا سما ہوتا ہے رمضان المبارک میں, اور ملت اسلامیہ اپنے عمل کے اعتبار سے ایک طاق ممتاز امت وسط نظر آتی ہے. اللہ کی بندگی میں میرے دوستو کتنا جوش و خروش ہوتا ہے, بچوں میں, جوانوں میں, بوڑھوں میں, مردوں میں, عورتوں میں, اسلامی آبادیوں کے اندر آپ دیکھیں گے ایک عجیب و غریب اور روح پرور منظر ہوتا ہے رمضان المبارک کے اندر. مسجدیں کھچا کھچ بھری رہتی, تلاوت کلام اللہ کا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں مساجد کے اندر, گھروں کے اندر ایک سما بن جاتا ہے. تو رمضان کے علاوہ اگر 3 دن ہر مہینے میں 13ویں, 14ویں اور 15ویں تاریخ میں روزہ رکھا جائے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کی میرے دوستوں پیروی بھی ہوگی, اور آپ کو اجر و ثواب کے لحاظ سے ہر مہینے کے مکمل روزہ رکھنے کا ثواب اور اجر بھی ملے گا. تو کبھی اگر چھوٹ جائے گا کسی سفر کی بنیاد پر یا کسی اور وجہ سے, شعبان المعظم میں جناب محمد الرسول اللہ جو بالکل اب رمضان سے لگا ہوا ہے, اس مہینے میں آپ کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. ایک تو عمل کی میرے دوستو عادت بھی پڑ جاتی ہے. رمضان جو آ رہا ہے اس رمضان کے خاص عمل روزہ کے ساتھ مناسبت پیدا کرنے کے لیے شعبان المعظم ہی میں میرے دوستو اس کی ٹریننگ ہو جاتی ہے,
اور ایک عادت پڑ جاتی ہے تو یہ مقصد بھی حاصل ہو جاتا ہے، اور ادھر جو چھوٹے ہوئے تھے روزے ایام بیز کے ان کی تکمیل بھی ہو جاتی ہے، ایک طرح سے قضا بھی ہو جاتی ہے۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پورے ماہ مبارک کا، شعبان کا اس طرح سے آپ اہتمام کیا کرتے تھے۔ آخری دنوں میں ایک دو دن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ قبل یومن او یومین، ایک دو دن پہلے شعبان کا روزہ اب رکھنا بند کر، یعنی گویا آپ 27 روزہ رکھیں گے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے شعبان المعظم کے اندر۔ ہاں ایک آدھ روایت ایسی آتی ہے کہ نصف شعبان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اب روزہ رکھنا بند کر دو۔ ایک روایت یہ کہتی ہے کہ پورے مہینے کا ایک دو دن چھوڑ کر کے آپ روزہ رکھو شعبان کا، اور دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ نصف شعبان 15 دن گزر جانے کے بعد اب شعبان میں روزہ رکھنا بند کر دو۔ محدثین نے دونوں حدیثوں میں تطبیق بیان کی کہ جو حدیث یہ کہتی ہے کہ آپ 27 دن کا روزہ رکھو شعبان کا تو بہتر ہے وہ نوجوانوں کے لیے جن کے اندر طاقت ہے، جوش ہے، جذبہ ہے، انہیں کسی کمزوری کا کوئی سامنا نہیں کرنا ہے، ایسے لوگوں کو تو شعبان کے اندر کثرت کے ساتھ آپ 25 دن 27 دن بھی روزہ رکھنا چاہیں تو رکھیے، اور یہی کرنا چاہیے۔ اور جو کمزور ہیں، جنہیں یہ احساس ہے کہ اگر ہم شعبان کے اندر پورے مہینے روزے کا اہتمام کریں گے تو جسم میں لاغری آ جائے گی، بدن میں کمزوری آ جائے گی، بیمار پڑ جانے کا اندیشہ ہے، منحنی ہے آدمی، جسم جثے کے لحاظ سے ہلکا ہے، کوئی بیماری ہے، ایسے لوگوں کو یہ چاہیے کہ 15 شعبان کے بعد ذرا وہ تن و من ہوں، چست چوبند ہو، چاق ہو، اس لیے کہ آگے رمضان آ رہا ہے، اس میں قیام اللیل بھی کرنا ہے، اور دن کا روزہ رکھ کر کے بھی اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کا حق ادا کرنے کی ہمیں کوشش کرنی ہے۔ تو پہلے سے اگر آدمی کمزور اور لاغر ہو جائے گا تو رمضان المبارک میں کیسے وہ تراویح کی 20 رکعتیں اور پھر اللہ کو منظور ہوگا تو تہجد کے اندر سحری کھاتے اور اس سے آگے پیچھے تہجد کا جو اہتمام ہے وہ کیسے کر پائے گا؟ پھر دن بھر روزہ رکھنا اور قرآن کی تلاوت کرنا، تسبیحات پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، ان سارے اعمال میں کہیں کمزوری واقع نہ ہو۔ اس لیے کمزور لوگوں کے لیے وہ حدیث ہے جس میں نصف شعبان المعظم کے بعد حضور نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، اور جس میں آپ کا یہ حکم ہے کہ نہیں پورے مہینے کا ایک دو دن چھوڑ کر کے روزہ رکھ سکتے ہیں، وہ طاقتور لوگوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے ہے۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ شعبان المعظم کے بارے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول، آپ کے اعمال، آپ کے اقوال تو یہ بتاتے ہیں کہ پورے شعبان کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، لیکن ہماری جستجو کہاں آ کر کے ٹکی ہوئی ہے؟ صرف 14ویں شعبان المعظم کے گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے اور اس کے بعد جو 15ویں شعبان کا دن آتا ہے، بس یقیناً آج کی رات جو رات آ رہی ہے جسے مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، لیلۃ البراءت اسے کہا جاتا ہے، اسے لیلۃ الرحمت کہا جاتا ہے، اسے لیلۃ الصدق کہا جاتا ہے، اسے لیلۃ المبارکہ کہا جاتا ہے۔ یقیناً بہت برکت والی رات ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی گناہوں سے بری ہو جانے کا پروانہ اپنے بندوں کو عطا کرتے ہیں، ایک دستاویز دیتے ہیں
جس میں اللہ اپنی خوشنودی کا اعلان کرتے ہیں اپنے بندے سے، برکتوں سے، رحمتوں سے لبریز ہے یہ رات، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اس رات کا اہتمام کرنا، لیکن کیا اہتمام کرنا؟ صرف شب بیداری کر لینا، رات بھر ٹیبل کرسی لگا کر کے اور چند آدمی بیٹھ کر کے گفتگو کریں، یہ ہے قیام اللیل کا مطلب، یہ ہے شب بیداری کا مطلب؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، نہایت غلط بات ہے۔ ہمارا نوجوان اس رات کے اندر اپنے وقت کو سڑکوں پر ضائع کرتا ہوا نظر آتا ہے، ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے اپنے اوقات کو ضائع کرتا ہے۔ اگر یہی اہتمام کرنا ہے تو اس اہتمام سے بہتر یہ ہے کہ آدمی عشاء کی نماز پڑھ کر کے سو جائے، اللہ کا نام لے کر کے، اللہم بسمک اموت و احیا، سو جائے، اور اگر اللہ توفیق دے تو صبح صادق سے پہلے اٹھ کر کے 2 گانا 4 گانا 2 رکعت 4 رکعت تہجد پڑھے، سحری کرے اور روزے کی نیت کرے، پھر فجر کی نماز جا کر کے پڑھے، کل کا روزہ رکھ لے، بس اتنا کر لینا کافی ہے۔ اس لیے کہ اس رات کے اندر کوئی واہی تباہی کام نہیں ہونا چاہیے، اور نہ کوئی ایسا عمل۔ میرے دوستو، روایات کو اگر آپ دیکھ کر کے عمل کرنا چاہتے ہیں تو کوئی مخصوص عمل اس شب کے اندر آپ کو نہیں ملے گا۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں جنت البقیع تشریف آپ لے گئے ہیں، روایت کے اندر یہ آتا ہے، لیکن ہم جو غول کی غول بنا کر کے اور گروہ کا گروہ بنا کر کے قبرستان کے اندر جاتے ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا تھا۔ ہم جائیں، اکیلے جائیں، گروہ بنا کر کے ہمیں قبرستان میں جانے کی بھی میرے دوستوں کوئی ضرورت ایسی نہیں ہے، کوئی لازمہ نہیں ہے۔ آپ جائیے، تنہا جائیے، اور نہ عبادت کے تعلق سے کوئی عبادت متعین ہے کہ آپ یہی عبادت اس رات کے اندر کریں گے، یا اتنی ہی رکعتیں پڑھیں گے، یا اس رکعت کے اندر یہ سورت پڑھیں گے، اگلی رکعت کے اندر یہ سورت پڑھیں گے۔ ایسا کچھ لازم نہیں ہے۔ آپ سے جو بھی ممکن ہو سکے 2 رکعت 4 رکعت نفل پڑھیے، اس کے بعد تلاوت میں لگ جائیے، اس کے بعد تسبیحات میں لگ جائیے، نیند آ رہی ہے الارم لگا کر کے 1 گھنٹہ سو جائیے، پھر اٹھ جائیے، اور پھر آپ ذکر کرنا چاہیں ذکر کریں، تلاوت کرنا چاہیں تلاوت کریں، آپ تہجد پڑھنا چاہیں تہجد پڑھیں۔ عبادت کے تعلق سے کوئی متعین عمل میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اس شب کا نہیں ہے۔ آپ جاگیے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں رطب اللسان رہ کر کے جاگیے۔ سڑکوں پر نمائش کرتے ہوئے آپ نظر نہ آئیں، ہوٹلوں کے اوپر نوجوان ساتھی بیٹھ کر کے گپ شپ کرتے ہوئے نظر نہ آئیں، اور اسی طرح جب 15ویں تاریخ آ جائے تو جلوس نکال کر کے کوئی مظاہرہ اور نمائش کرنے کی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آج ہمارا نوجوان ان باتوں سے ناواقف ہے، اسے کچھ خبر نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تو پورے شعبان کے اندر پھیلا ہوا ہے، اور آپ نے پورے شعبان کے شب و روز کا اہتمام کیا ہے، خاص طور پر اس رات کا اہتمام کیا ہے۔ ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اکتساب فیض کرنا چاہیے۔ جو عمل آپ کے طریقے پر انجام دیا جائے گا وہ عند اللہ مقبول ہوگا، اور جو خرافات ہیں، جو رسوم و رواج ہیں، جو بدعات ہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایسا معلوم ہوتا ہے یہ بھی کوئی تہوار کی رات ہے۔
جبکہ عید صرف عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے۔ اسلام کے اندر صرف یہ 2 تاریخیں ہیں، ان کے اندر آپ خوشیاں منائیں، تہوار منائیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوغات ہمیں دی ہے، امت مسلمہ کو تہوار سے اور خوشی کا دن منانے سے محروم نہیں کیا گیا ہے۔ لیکن آپ جب چاہیں عید میلاد النبی کے عنوان سے ایک عید منا لیں، عاشورہ کو ایک تہوار منا لیں، شعبان المعظم کی 15ویں شب آ جائے اسے آپ جشن کے ماحول میں بدل دیں۔ یہ سب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے، آپ کی سیرت اور سنت سے ہٹی ہوئی باتیں ہیں میرے دوستو۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ تمام حضرات خود بھی عمل کریں اور گھروں کے اندر بھی جائیں، اپنے اہل و عیال سے، گھر کی خواتین سے یہ بتائیں کہ جتنا نشاط کے ساتھ عبادت اس رات کے اندر ممکن ہو سکتی ہے، ذکر، اذکار، نفل اور تلاوت کے ذریعے سے اتنا اہتمام کر کے الارم لگا کر کے سو جائیں، اور پھر رات کے آخری پہر میں اٹھیں۔ پوری رات جاگ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ہر رات اور دن تو سونے میں گزر ہی رہی ہے، ایک پوری رات اللہ کے نام پر اگر جاگیں گے تو یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے اندر اپنے پروردگار کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیک کر کے، اپنی پیشانی کو، اپنی ناک کو رگڑ رگڑ کر کے امت کے لیے مغفرت کی بھیک مانگی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی میرے دوستو کثرت کے ساتھ اس رات کے اندر لوگوں کی مغفرت کا سامان کرتے ہیں۔ بنو کرب ایک ایسا قبیلہ تھا جس قبیلے کے ہر گھر میں 100 200 500 1000 2 4 ہزار بکریاں پلتی تھیں، اور نسل ایسی تھی کہ بڑے گھنے بال ہوتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شب کے اندر اللہ تبارک و تعالی قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بال کے برابر، جتنے ان کے بال گنتی میں اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے، یعنی بڑی کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی پروانے مغفرت میرے دوستو اس رات کے اندر عنایت فرماتے ہیں۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ شعبان کے اندر آپ روزے دار ہیں، آپ روزے سے ہیں، پوچھا حضور رمضان کے علاوہ اور کسی مہینے میں نے آپ کو اتنی کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے جتنی کثرت کے ساتھ آپ شعبان کے اندر روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے یہ فرمایا کہ یہ بڑا مبارک مہینہ ہے، یہ رجب اور رمضان کے بیچ کا وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس میں ایک رات آتی ہے، اس رات میں اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں لوگوں کا عمل نامہ پیش کیا جاتا ہے، اس کے بعد روزہ رکھنا چاہیے۔ میں روزہ رکھتا ہوں تاکہ جب میرا عمل نامہ پیش کیا جائے اس وقت میں روزے سے رہوں اور اللہ تبارک و تعالی میرا یہ روزہ دیکھ کر کے مجھ سے خوش ہو جائے۔ کون ہیں؟ ارے جن کے طفیل میں یہ کائنات بنائی گئی، پیغمبر آخر الزماں، فخر موجودات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بخشے بخشائے ہیں، اللہ کے سب سے برگزیدہ پیغمبر ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا عمل نامہ جس وقت میرے رب کے دربار میں پیش کیا جائے تو میں جب روزے سے رہوں گا میرے اس معاملے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آئے گا، مہربان ہوگا میرا پروردگار۔ ہم رات اور دن گناہوں کے اندر لت پت رہتے، شب و روز گناہ میں ڈوبے، اس کے باوجود میرے دوستو نہ ہم اس رات کا اہتمام جیسا کرنا چاہیے تھا ویسا کر پاتے ہیں، اور نہ اس رات کے بعد آنے والا جو دن ہے جس کے بارے میں نے روایت پڑھی ہے،
یہی ایک روایت ہے جس کے اندر خاص طور پر 15ویں دن کے روزے کا حکم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہے. ایک ضعیف حدیث ہے. سیدنا علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نے کہا ہے، فرمایا ہے، اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا. جب 15ویں شب آ جائے، آج جو آ رہی ہے وہی شب ہے، اور غروب آفتاب ہوتے ہی شب چالو ہو جاتی ہے، رات چالو ہو جاتی ہے. اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا، تو اس رات میں قیام کرو. قیام کا مطلب کیا ہے؟ نفل پڑھو، اللہ کی یاد میں رطب اللسان رہو، تلاوت کرو، ذکر کرو، تسبیحات پڑھو. وصوموا نہارہا، اور سحری کھاؤ، اگلے دن کے روزے کی نیت کر لو، کل کا روزہ رکھ لو. فإن اللہ تعالی ينزل فیہا، رات کو کیوں بیداری کے ساتھ تمہیں گزارنا ہے؟ اس لیے کہ غروب آفتاب ہوتے ہی پروردگار عالم آسمان دنیا پر اپنا نزول اجلال فرماتا ہے، اور یہ منادی کراتا ہے، الا من مستغفر فاغفر له. سب سے بڑی انسان کی ضرورت میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اپنی آنے والی آخرت کی زندگی کو کامیاب بنانا ہے. اور وہ کب حاصل ہوگی؟ جب اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت فرما دے. ہم اپنے عمل سے اپنے رب کو راضی اور خوش کر کے پروانے جنت میرے محترم بزرگوں اور دوستوں دینے کے لیے کچھ کام کر لیں. الا من مستغفر، کوئی ہے مغفرت کا طلبگار، میں اس کی مغفرت کروں گا. الا من مسترزق فارزقو، معاشی صورتحال بالکل خستہ ہے، پریشانی میں ہے انسانیت، اپنے پروردگار کے سامنے رزق کی تلاش کے لیے میرے دوستو ہاتھ پھیلاؤ. اللہ تبارک و تعالی دینے کے لیے نزول اجلال فرما. الا من مبتلن، کوئی بھی مبتلا ہے مصیبت اپنی فریاد رکھے، میں اس کی مصیبت کو دور کروں گا. الا کذا الا کذا حتی یطلع الفجر، ہر چھوٹی بڑی فریاد کو میں پورا کرنے کے لیے اعلان کرتا ہوں. لیکن میرے دوستو ہم تو اپنی راتوں کو جس انداز میں گزار دیتے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو کوئی عمل مخصوص نہیں ہے اور کوئی طریقہ مخصوص نہیں ہے. آپ عبادت کے ساتھ یہ سب گزاریں، اگلے دن کا روزہ رکھیں، اور بھی جو ایام بچے ہوئے ہیں ان میں روزہ رکھیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیرت، سنت اور اسوہ رسول کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. خرافات سے، رسم و رواج اور بدعات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.